بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، نہایت صدمہ ہوا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، گفتگو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہو، لیکن اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ملک بھر سے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا جائے۔ حکم کی تعبیر ہوتی ہے، آنن فانن ملک کے مشہور و معروف تعبیر کرنے والے اکٹھے ہو گئے، اور ناظرین یہ سب کے سب تعبیر بتانے کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب یہ تھا کہ میں بالکل صحیح سالم اپنے اقتدار پر براجمان ہوں، اچانک میرے دانت یکے بعد دیگرے گرنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ میرے منہ میں کوئی دانت باقی نہیں رہا۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے یہ خواب بیان ہوا، تمام نے اس کو بادشاہ کو تسلی دی اپنے انداز میں ان کو، لیکن ان کی تعبیر بادشاہ کے دل کو نہیں لگی۔ معبرین میں سے دو آدمی ایک گوشے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، تمام جتنے بھی حاضرین مجلس سے انہوں نے تعبیر بیان کی ہے، تم کیوں نہیں بولے؟ ان میں سے پہلا کہنے لگا، جناب مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے، مگر کیا کیا جائے، حق تو بیان کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ بادشاہ نے کہا، بالکل ضرور بتاؤ تمہاری تعبیر کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی تمام اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے وفات پا جائے گی، اور جس سے آپ کو نہایت غم اور رنج ہوگا، اور اس غم اور رنج کے نتیجے میں آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، نہایت صدمہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ سخت پریشانی کے عالم میں حواس باختہ ہو کر چیخا، کہنے لگا، یہ تعبیر بیان کرنے والوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کو جیل کے اندر ڈال دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو قدرے سکون ہوا۔ اس نے دوسرے معبر کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تم بتاؤ تمہارے نزدیک میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نہایت لمبی عمر پائیں گے، اپنے خاندان کے تمام افراد سے لمبی عمر، اور آپ کے خاندان کا ہر فرد یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں۔ اور ناظرین کرام، آپ ذرا غور کیجئے، یہ اس تعبیر کا بھی مفہوم وہی تھا جو پہلے معبر نے بتائی تھی، یعنی خاندان کے سارے افراد سے زیادہ عمر بادشاہ کو نصیب ہوگی، اور بقایا لوگ جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں وہ سارے اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے جب اس کی تعبیر سنی، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ ناظرین اکرام، میں یہ کہوں گا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو دونوں کے کلام میں کوئی فرق تو نہیں، مگر آدمی کی ذہانت، فطانت اور دانائی اس کو بہت سارے مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم امام کعبہ شیخ صالح بن حمید حافظہ اللہ کے گھر میں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عبد المالک، حق بیان کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا حق ایک ہی جگہ ایک ہی مجلس کے اندر بیان کر دیا جائے۔ آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو مسئلہ بیان کرنا ہے، ذرا تھوڑے سے اچھے انداز میں، تھوڑے سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عقیدہ توحید کے اوپر کمپرومائز کریں، لیکن میرے عزیزو، اگر وہی بات اگر اچھے انداز میں، اگر آپ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے
اگر آپ اختیار کریں تو اس کے بڑے دور رس نتیجے نکلتے ہیں. جو آپ کی بات کو سننے والا ہے اس کے دل کے اوپر وہ بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے.